اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم۔ ترجمہ سورہ بقرہ پہلا پارہ۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے ہیں مشرق اور مغرب۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، پس جہاں بھی تم جاؤ گے پس اللہ کو پاؤ گے۔ ان اللہ واسع علیم، اللہ ہر چیز کا وسیع علم رکھنے والا ہے، کشادہ علم رکھنے والا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ، اور کہا انہوں نے کہ بنا لیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑکا۔ سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اس کے لیے وہ ہے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں۔ کل لہ قانتون، اور ہر ایک اسی پر کیا ہے، قناعت کیے۔ بدیع السماوات والارض، آسمانوں کا اور زمین کا پیدا کرنے والا۔ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتی۔ آواز پڑھا رہا تھا۔ قرآن کریم کے بیان کے مطابق آج جہاں سے یہ درس ہے، اس سے پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند باتوں کو ذکر کیا تھا۔ میں نے یہ بات کہی تھی گزشتہ درس کے اندر کہ یہودیوں میں اور نصارہ میں یہ بات تھی کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو غلط کہتے تھے، میں بہت زیادہ تیز آواز سے درس نہیں کر سکتا، بہت آہستہ آہستہ چند باتیں سمجھانی ہے، بس بہت مختصر سے بات۔ ابتدا میں تو یہ بات تھی، انہوں نے یہ کہا تھا یکجٹ ہو کر کے بنی اسرائیل نے، دونوں نے، یہودیوں نے اور نصارہ نے، کہ ہم حق پر ہیں، جو یہودی بنے گا یا نصرانی بنے گا وہ تو نجات پائے گا، اس کے علاوہ کوئی نجات نہیں پائے گا۔ ایک بات۔ پھر ان دونوں کے درمیان پھوٹ پڑ گئی، اختلاف پیدا ہو گئے یہودیوں میں اور نصارہ میں، اب اپنی اپنی ہو گئی۔ یہودی کہنے لگے کہ نصارہ کوئی چیز نہیں ہے، اصل تو یہودیوں کا ہی مذہب ہے، ان کی کیا حیثیت ہے؟ کیونکہ یہودی کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو، اور نصارہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو۔ وہ یہ کہتے تھے پہلے ہم آئے ہیں لہٰذا ہم حق پر ہیں، یہ تو بات کی چیز ہے۔ جب نصارہ کو یہ بات پتہ چلی کہ یہودیوں نے ہماری مخالفت شروع کر دی تو نصارہ نے کہا ان کے کیا وہ ہے، اگر یہ صحیح ہوتے تو اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں بھیجتا، ہمیں کیوں پیدا کرتا؟ یہ غلط تھے تبھی تو ہمیں بھیجا بعد میں، لہٰذا یہ غلط ہیں، ہم صحیح۔
تو جس کو قرآن نے یہ کہا وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، یہودی تو کہنے لگے کہ نصارہ کا مذہب کوئی مذہب نہیں، اصل مذہب کس کا ہے؟ یہودیوں کا ہے، اور یہودی اور نصارہ یہ کہنے لگے کہ اصل مذہب نصارہ کا ہے، یہودیوں کو کوئی مذہب نہیں۔ اور یہ اختلاف بڑھا بہت آگے تک، بہت آگے تک اختلاف بڑھا، بہت تفصیل میں نہیں جانا، مختصر سی تفسیر کرنی ہے بس۔ اس کے بعد میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو تعلیم دی تھی، اور انسانوں کو یہ کہا تھا کہ یہ ساری باتیں کہ وہ اصل، یہ اصل، وہ اصل، یہ کچھ نہیں ہے۔ ابھی کسی کو کسی کی حقیقت کا پتہ نہیں، مسلک کی بنیاد پر، یہ کسی تحریک کی بنیاد پر، یہ کسی تنظیم کی بنیاد پر، یہ کسی خاندان اور برادری کی بنیاد پر، یہ کسی انسان کی شخصیت اور صلاحیت کی بنیاد پر انسان کے کامیاب اور ناکام ہونے کا ہم فیصلہ نہیں دے سکتے کہ فلاں مسلک کے ماننے والے، فلاں تنظیم کے ماننے والے، فلاں شخصیت کے ماننے والے وہ حق پر ہیں، باقی سب غلط ہیں۔ یہ سارا فیصلہ کہاں ہوگا؟ اللہ کے ہاں۔ ہاں ایک بات اللہ نے جو قرآن میں بیان فرما دی ہے وہ اپنی جگہ درست ہے۔ وہ کیا بیان فرمائی؟ اللہ نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دنیا کے اندر جتنے مذہب ہیں سارے مذہب بیکار ہیں، اگر کوئی مذہب اللہ کے یہاں قابل قبول ہے تو وہ دین اسلام۔ بات سمجھ رہے جو میں نے کہی؟ یہ بات میں نے یہ بات کہی آپ کے سامنے ابھی بہت لمبی تفسیر کے ساتھ کہ مسلک کی بنیاد پر، تنظیم کی بنیاد پر، تحریک کی بنیاد پر، شخصیت کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر، صلاحیت کی بنیاد پر کسی کے کامیاب ناکام ہونے کا ہم فیصلہ نہیں دے سکتے۔ ہاں اتنی بات کہتے ہیں کہ جس نے دین اسلام کو قبول کر لیا، ایمان لے کر کہا گیا، وہ چاہے دنیا کے اندر کسی بھی مذہب کا ماننے والا انسان ہو، ایک مومن آدمی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ دنیا میں چاہے جتنا پڑھ لے، جتنا کامیاب ہو جائے، بہت زیادہ معلومات حاصل کر لے، اور اس کی معلومات اتنی گہری ہو، اتنی گہری ہو کہ قرآن کی بھی ایک ایک آیت پر اگر اس کی پکڑ ہو نا، میرے جملے پہ غور کرنا اور نوٹ کرنا میرا جملہ، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، اگر کتنی صلاحیت ہو جائے قرآن کے ایک ایک لفظ پر اگر اس کی پکڑ ہو جائے، حدیث کی ایک ایک جملے پر اس کی نگاہ ہو جائے، اگر ایمان نہیں ہے اس کے پاس میں، اس کا علم اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اس کا علم فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے کہ قرآن کریم سے فیض اٹھانے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے فائدہ اٹھانے کے لیے ایمان شرط ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں بہت ابتدا میں کیا کہا تھا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس قرآن کو اللہ نے ہدایت تو بنایا ہے، لیکن ان کے لیے جن کے اندر کیا ہے؟ تقوی والی صفات۔ اور تقوی کی صفات کتنی بیان فرمائی تھی اللہ نے؟ 5 صفات بیان فرمائی، 5 صفات تقوی کی۔ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو موجودہ دین ان کے وجہ کتاب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے اس پر ایمان لاتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، بعد کے جو پہلے کے جو نبی ہیں ان کو بھی قبول کرتے ہیں، ان کی نبوت کا بھی اقرار نہیں کرتے، آخرت کے دن پر یقین کرتے ہیں۔ یہ 5 باتیں بیان تھیں۔ اس کے بعد میں پھر اللہ نے یہاں سے بات بیان فرمائی جس کو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ قرآن کریم بیان فرماتا ہے کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، مشرق ہو یا مغرب۔ اور یہ مشرق اور مغرب کا لفظ ایسے نہیں کہ صرف ایک جانب دو جانب بولے، جب کبھی مشرق اور مغرب بولا جاتا ہے تو 4 جانب مراد ہوتی ہے۔ جیسے کہ قرآن کریم میں آپ نے سورہ رحمان میں سنا بھی ہوگا، پڑھا ہوگا، وَرَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَالْمَغْرِبَيْنِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ وہ مشرقین کا بھی رب ہے، مغربین کا بھی رب ہے۔ تو مغرب کیا ہے؟ جہاں غروب ہوتا ہے سورج۔ مشرق کیا ہے؟ جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ تو ایک ہی جگہ سے تو ہوگا، وہاں پر اللہ نے تثنیہ کا صیغہ استعمال فرمایا، 2 مشرقوں کا۔ اشارہ اس طرف تھا کہ دونوں جانب، چاہے ادھر ہو چاہے ادھر ہو۔ اور پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں گے جغرافی اعتبار سے تو
کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس طرف کے رخ کر کے نماز نہ پڑھی جاتی ہو۔ کسی کا قبلہ ادھر بیٹھ رہا ہے، کسی کا ادھر۔ آپ نے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جب ہم دور چلے جاتے ہیں کہ مسجد کا رخ ایسا لگتا ہے کہ ادھر کو گھوما ہوا ہے۔ بہت بہت دنوں تک جو لوگ اپنے شہر سے دوسرے شہر چلے جاتے ہیں، 2 مہینے تک نقشہ سمجھ میں نہیں آتا، وہ یہ سوچتے ہیں بھائی یہاں کا مسجد کا رخ گھوما گھوما لگ رہا ہے۔ حالانکہ مسجد کا رخ نا وہ سب قبلے کی طرف ہوتا ہے، وہ اپنے جغرافی اعتبار سے کیا نقشے میں جو بات پاس ہے قبلے کی طرف۔ بیت اللہ کے اندر کیا ہے، جو لوگ حاجی ہیں وہ جانتے ہیں کس طرح سے نماز پڑھی جاتی ہے۔ وہاں کے مسائل الگ ہیں، یہاں کے مسائل الگ ہیں۔ تو بات یہ میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا کہ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، جہاں تم چاہے چہرہ پھیر لو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، وہ کس کا ہے؟ اللہ کی طرف۔ اور آگے فرمائے کہ ان اللہ واسع علیم، اللہ تبارک و تعالی بڑا وسیع علم رکھنے والا، بڑا کشادہ علم۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَل لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور کہا انہوں نے کہ بنا لیا ہے اللہ تعالیٰ نے لڑکے کو، سبحان، اس کی ذات پاک ہے۔ یعنی ان یہود و نصارہ کا عقیدہ یہ ہو گیا ہے تھا کہ اللہ کا بھی کیا ہے، ایک بیٹا ہے۔ اللہ کا بھی کیا ہے، ایک بیٹا ہے۔ یہ اللہ کے اولاد مانتے تھے، وہ اللہ کی اولاد مانتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا ہے، یہ مانتے تھے کہ اللہ کا ایک بیٹا۔ قرآن کریم بیان فرماتے کہ نہیں، سبحانہ، اس کی ذات کیا ہے، پاک ہے۔ اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، اولاد سے، بیوی سے، خاندان سے، برادری سے، یہ اللہ کا کیا تعلق؟ اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے، بالکل پاک ہے میرا رب۔ کیونکہ سبحان جو لفظ ہے اللہ کو بہت پسند ہے، لفظ سبحان۔ نماز شروع ہوئی سبحانک اللہم، سفر شروع ہوا سبحان الذی سخر لنا، کسی نعمت کو دیکھا سبحان اللہ، رکوع شروع ہوا سبحان ربی العظیم، سجدہ شروع ہوا سبحان ربی العالی، ہر جگہ پر تو سبحان۔ اور ایک حدیث پاک بڑی مشہور ہے نا، بخاری شریف کی آخری حدیث، بڑی مشہور حدیث، آپ لوگوں نے بار بار سنی ہوگی۔ کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے، ترازو میں بہت بھاری، رحمان کو بہت محبوب۔ وہ کیا ہیں؟ وہ بھی کائے سے شروع ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس میں بھی لفظ سبحان آیا۔ کلمتان حبیبتان، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ روایت کے الفاظ ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے یہ ذکر کر رہا تھا کہ اللہ فرماتا ہے کہ سبحانہ، اللہ کی ذات بہت پاک ہے، اتنی پاکیزہ ہے، اتنی پاکیزہ ہے، اس کی پاکیزگی کا تصور میرے اور آپ کے دماغ کے اندر آ نہیں سکتا۔ آگے کیا فرمایا، بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ یوں ہو سکتا ہے کہ اولاد تو بہت نیچی چیز ہے۔ فرمایا بل لہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، سب کچھ کس کا ہے؟ اللہ کا ہی تو ہے۔ ایسے نہیں کہ خالی ایک بیٹا پیدا کر دیا اللہ، ساری کائنات کا بنانے والا، ساری مخلوقات کو پیدا کرنے والا، سارے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اگر کوئی ایک بیٹا مانے گا مشرک کہلائے گا، اللہ کی کوئی اولاد مانے گا وہ مشرک کہلائے گا۔ اور اگر کیا ہے، کوئی انسان یہ کہتے کہ ساری مخلوق کا پیدا کرنے والا اللہ، ساری کائنات کا بنانے والا اللہ، تو فرمایا کہ وہ مشرک نہیں بلکہ سچا پکا مومن مانا جائے گا۔ الفاظ کے بدلنے سے مسئلے کی صورت حال بدل جاتی ہے۔ قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے اس کے بعد میں، کل لہ قانتون، اور ہر ایک اسی پر کیا ہے، قناعت کرتا ہے۔ یہ درس قرآن سے متعلق مجھے یہیں تک بات ذکر کرنی تھی 15 منٹ کے لیے، اور 15 منٹ کے لیے جو ہے تو 2 باتیں قرآن سے لینی ہیں، اور یہ پرچہ ہے آپ کے مسجد کے اندر آج کچھ پروگرام ہوا ہے اس کے لائبریری کے تعلق سے، تو اس سے متعلق مجھے باتیں ذکر کرنی ہیں 15 منٹ دونوں، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو ساتھی قرآن کریم کے درس میں آئے ہیں تو سب سے پہلے نمبر ان کو درس سنایا جائے، اس کے بعد میں جو چیز ہے
تو میں 10 منٹ کے لیے اس میں بات کروں۔ قرآن کریم کے اندر ایک لفظ آیا یہاں پر بھی، وہ اس سے بھی متعلق ہے، اصل تو موضوع یہی تھا میرا آج کا، لیکن میں درس قرآن کو اہمیت دیتا ہوں، پہلے قرآن کریم کا درس ہو، اس کے بعد میں دوسری چیز ہونی چاہیے۔ قرآن کریم کے اندر اس میں بھی یہاں پر بھی ایک لفظ آیا کہ واللہ تعالیٰ وسیع علم رکھنے والا ہے۔ تو دیکھیے، اور آج کے یہ آپ کا پروگرام ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنا، قرآن کریم کے اوپر عبور حاصل کرنا آسان نہیں، بلکہ قرآن کریم کو میں تو یہ اس لیے بھی ذکر بھی کرتا ہوں اپنے ہر درس میں کہ پارہ نمبر یہ، رکوع نمبر یہ، اور سورت نمبر یہ، بہت ساری چیزیں ذکر کر دیتے ہیں تاکہ مقصد کیا ہوتا ہے خالی فارملٹی پوری کرنا نہ، مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ لوگ یہاں سے رکوع نمبر جب ان کے یاد ہوگا تو کم از کم 2 مرتبہ 3 مرتبہ ترجمہ پڑھ کر لائیں گے، اور جب ترجمہ پڑھ کر لائیں گے تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی سوال بھی پیدا ہوگا۔ ایسا ہوتا مجلس میں سوال پیدا نہیں ہوتا، پہلے جب ہم اپنا پڑھ رہے ہوتے تو سوال پیدا ہوتا ہے تو نوٹس لکھ لیتے، اس وجہ سے ہر درس میں اپنے رکوع اور پارہ ضرور بتاتا ہوں، سورت فلاں، پارہ فلاں اور رکوع نمبر یہ، تاکہ ہر ہفتے مثال کے طور پر مولوی صاحب نے کہا کہ سورہ بقرہ پہلا پارہ رکوع نمبر 13۔ اب رکوع نمبر 13 کی تفسیر ایک ہفتے میں تو ہوگی نہیں، کم از کم 4-5 ہفتے لگ جائیں گے 2 آیتیں کرتے کرتے۔ اس ہفتے بھی وہ ایک رکوع کا ترجمہ پڑھ کے لے کر کا ہے، اگلے ہفتے بھی، تو 5 مرتبہ جب اس انسان نے رکوع کا ترجمہ پڑھ لیا تو پہلی مرتبہ سوال پیدا نہ ہوا، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی، دوسری مرتبہ ایک نہ ایک مرتبہ تو اس میں چند باتیں پیدا ہوں گی پوچھنے کے لیے، ایک تو مقصد یہ، اور مطالعے کا ذوق بڑھے۔ اور قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ سیرت کا مطالعہ کیا جائے۔ علمی لوگ جو ہیں، جو علم والے لوگ ہیں، وہ کائے کا مطالعہ کرتے احادیث کا، لیکن اگر ہم احادیث کو نہیں سمجھ سکتے تو کم از کم سیرت کا مطالعہ ضرور کرے گا، کیونکہ قرآن کریم کی کوئی بھی آیت یا کوئی بھی صورت ایسی نہیں ہے جو بغیر کسی پس منظر یا بغیر کسی شان نزول کے نازل ہو گئی ہو، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی چیز پوشیدہ ہے۔ اب اس پوشیدہ چیز کو سمجھنے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں، یا تو اتنا علم ہونا چاہیے کہ حدیث پاک کو وہ سمجھ لیں، اور اگر اتنا علم نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے مصنفین کو، مؤلفین کو، محررین کو، جنہوں نے سیرت نگاروں کو، جنہوں نے سیرت کی کتابیں لکھ دی، تالیف کر دی، تصنیف کر دی، وہ تو بیچارے کر کے لکھ کے اپنی قبروں میں جا کے سو گئے۔ اب ہمارا فرض بنتا ہے کہ ان کی تصانیف کو پڑھ کر کے ہم فائدہ اٹھا لیں، اور اگر اللہ نے پکڑ اچھی دے دی، اگر اللہ نے پکڑ اچھی دے دی، عبور اچھا دے دیا، مطالعہ ہم نے ایک سیرت کا کرا، دوسری کا کرا، تیسری کا کرا، چوتھی کا کرا، حالات بدل گئے، اور ہمیں یہ لگا کہ جتنی سیرت کی کتابیں ہیں ان تمام سیرتوں، میں نے 4 کتابیں پڑھی، سیرت النبی پڑھی، سیرت المصطفیٰ پڑھی، در یتیم پڑھی، ایک اور سیرت خاتم الانبیاء پڑھی، رحمت عالم پڑھی، یہ 4-5 کتابیں ہیں، سب سیرت کی کتابیں۔ 5 کتابیں پڑھنے کے بعد میرا اپنا علم ایسا تیار ہو گیا، میرے دماغ میں بار بار ایسا ولولہ اٹھا کہ بھئی یہ ساری باتوں کا نچوڑ اگر 10 کتابیں نہ پڑھ کر ایک کتاب اگر ایسی تیار ہو جائے جو 5 صفحوں پر یا 50 صفحوں پر مشتمل ہو، ایک آدمی کے پاس میں وقت نہیں ہے 500 صفحے پڑھنے کا، 50 صفحوں پر مشتمل ہو جائے، تو میں نے اپنے قلم سے لکھ دی وہ کتاب، تو تصنیف ہو گئی، یہ کسی کو میں نے سنا دی وہ بات۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں مطالعے سے، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے مطالعہ نہایت ضروری ہے۔ دیکھو، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہے۔ اگر میں اس لیے پڑھوں کہ میں بحث و مباحثہ کروں گا، اچھا اب لائبریری ہمارے ہاں کھل گئی ہے لہذا میں مطالعہ کروں گا، اس پہ بہت بحث ہوتی ہے، بھئی اس پہ میں بھی دیکھوں گا کیا بحث ہوتی ہے اس میں، غلط بات ہے۔ نہیں، بحث کے لیے نہیں مطالعہ کرنا ہے، بحث و مباحثے کے لیے نہیں، قیل و قال کے لیے مطالعہ نہیں کرنا ہے، چوراہوں کو آباد کرنے کے لیے مطالعہ نہیں کرنا، بلکہ کس لیے کرنا ہے؟ اس لیے کرنا ہے کہ مولوی صاحب جو درس کر رہے ہیں ان سے معلوم کریں گے کہ یہ آیت کریمہ کا تعلق کون سے واقعے سے ہے،
یہاں پر کیا واقعہ تھا، اور مولوی صاحب سے جب معلوم کر لیں گے تو ہم اپنے مسجد کے امام صاحب سے کہیں گے امام صاحب ہمارے یہاں جمعے میں درس ہوتا ہے، جمعے کے درس میں یہ آیت کریمہ چل رہی ہے اور اس میں مولوی صاحب نے یہ بتایا تھا کہ اس کا تعلق اس واقعے سے ہے، لہٰذا کوئی کتاب اس میں سے ایسی نکال کے چھانٹ کر دو جس کا تعلق اس واقعے سے ہو، تاکہ ہم اس واقعے کا پس منظر پڑھ لیں، جب ہم درس سنیں تو منظر تو ہمارے دماغ میں پہلے سے ہی ہوگا، الفاظ پڑھتے رہیں گے اور بات سمجھ میں آتی رہے گی۔ تو انما الاعمال بالنیات، مطالعہ کتاب کا ہوگا، نیت کاہے کی ہوگی؟ سوال ہے میرا، مطالعہ کتاب کا ہوگا اور نیت کاہے کی ہوگی؟ قرآن کریم کو سمجھنے کی۔ جب ہم درس قرآن میں بیٹھیں گے تو ہماری نیت ہوگی کہ مولوی صاحب جو بات کہہ رہے ہیں خالی ہم ثواب کی نیت سے نہ بیٹھے کہ بھئی قرآن کی مجلس میں بیٹھنا ثواب ہے، بلکہ کاہے کی نیت سے بیٹھے ہیں ہم کہ انشاءاللہ کچھ لے کر کے جائیں گے۔ لے کے وہ جاتا جو برتن لے کے آتا ہے، لے کے وہ جاتا ہے جو لے کے جانے کے لیے سامان لے کر کا آتا ہے، جس کے پاس میں کچھ ہو، اور اتنا لے کے جاتا ہے جتنا اس کے پاس میں برتن ہو۔ بڑا برتن ہے تو بڑا لے کے جائے گا، چھوٹا برتن ہے چھوٹا لے، کچھ نہ ملے گا تو ہاتھوں میں لے کے جائے گا۔ تو میرے بھائیوں برتن بڑا لایا کرو، جب آیا کرو نا مسجد میں درس قرآن میں تو بڑا برتن لے کر کے آیا کرو۔ برتن سے میری مراد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ مطالعہ کر کے آیا کرو، سیرت کا، واقعات کا، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زندگی کا، اور درس قرآن سے مبارک زندگی کو جوڑ دو، انشاءاللہ 10-5 درسوں کے اندر ایسا لگے گا جیسے تبدیلی آئی۔ اور یہ مسجد میں شروع ہوا ہے، اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مطالعہ اور لائبریری جو آپ کے یہاں شروع ہوئی ہے اس سے تعلق اور اس کے اندر ذرا انہماک کی توفیق نصیب فرمائے، اس لیے کہ ضروری ہے مطالعہ۔ اب اس میں جو باتیں مجھے کہنی تھی مطالعے کے تعلق سے وہ آپ کے پرچے میں لکھی ہیں، تو میں بہت زیادہ تو نہیں کہہ سکتا، جو اردو پڑھنا جانتے ہیں وہ پڑھ لیں گے۔ اس میں لکھا ہے، کیونکہ یہی باتیں مجھے ذکر کرنی تھی، مجھے لب لباب بتانا تھا بس صرف، مطالعہ کیوں اور کیسے۔ مطالعہ کیوں کا جواب تو یہ ہے، مطالعہ کیوں اس کا جواب تو ہے کہ قرآن سمجھنے کے لیے۔ کیسے؟ پس منظر پہلے معلوم کر لیں، مفتی اپنے مسجد کی جو مولوی صاحب ہیں، پھر امام صاحب سے کتاب تلاش کرا لیں، دو چیزیں ہمارے پاس اکٹھا ہو گئیں، جمع ہو گئیں کہ بھئی کس موضوع سے بات چل رہی تھی، کس کتاب میں ملے گی، تیاری ہمیں کرنی ہے، پھر بیٹھیں درس میں، انشاءاللہ ایک ایک بات سمجھ میں آتی رہے گی۔ اور اگر صرف یہ ہو کہ بھئی میں مطالعہ کر کے ذرا علم حاصل کر لوں گا، چوراہے ذرا آباد کر لوں گا، اچھا ہاتھ باندھنے پر، اچھا آمین بالجہر کہنے پر، اچھا یہ تمام ان تمام چیزوں پر، محرم کے ان تمام چیزوں پر، 12 ربیع الاول کی جھنڈیوں پر، اس پہ دیکھوں گا اس پہ علماء نے کیا لکھا، کچھ نہیں، بیکار ہے، بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر ایک چھوٹی کتاب بھی پڑھو گے اور نیت یہ ہوگی کہ انشاءاللہ قرآن سمجھنا ہے اور اس میں اس آیت سے متعلق اس کتاب میں مل رہی ہے، تو انشاءاللہ تمہارا سمجھنا ایسا ہو جائے گا، جو ثواب ایک مفسر کو تفسیر پڑھ کے ملے گا وہ ثواب تمہیں ایک چھوٹی کتاب پڑھ کے بھی مل جائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اعمال سے زیادہ نیتوں کو دیکھتا ہے، جذبوں کو دیکھتا ہے، نیت کو دیکھتے، کس نیت کے ساتھ، کس جذبے کے ساتھ، کس لگن کے ساتھ، کس کوشش کے ساتھ آپ نے کیا کام کیا ہے۔ اللہ کے یہاں اعمال تولے جاتے ہیں، گنے نہیں جاتے۔ اللہ کے یہاں کیلکولیٹر کا نظام نہیں کہ گنتی ہو کہ تم نے 500 صفحوں کا مطالعہ کیا، نہ، اعمال تولے جاتے ہیں۔ 2 صفحے پڑھے، کس دلچسپی، کس نیت، کس لگن، کس جذبے کے ساتھ تم نے پڑھا، کیا حاصل کیا تم نے۔ درس قرآن میں بیٹھنے کچھ ساتھی، اللہ سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اگر معلوم کر لیں کہ بھئی کیا بیان کیا گیا تو پتہ نہیں، اس کی بہت سخت ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے اس کا مشورہ دیا، جنہوں نے تعاون کیا، جنہوں نے حصہ لیا، اور جو اس کے سلسلے میں ہر طرح سے کوشاں رہے یا رہیں گے آگے کو، اللہ ان سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ یوں فرمایا کہ دلیل الخیری کفاعلی ہی، نیک کام کی بنیاد ڈالنے والا نیک کام کرنے والے کی طرح ہے۔ مجھے نہ پتہ میری زندگی کب تک ہے، آپ کو نہ پتہ کس کی کب تک ہے، بنیاد ڈال دو اگلی نسل کو۔ ابھی تو ہمیں ایسا لگ رہا ہے 4 کتابیں رکھی ہیں،
ایسا لگ رہا 5-6 کتابیں ادھر رکھی، یہ نہیں پتہ کہ یہ آگے جا کے کتنی بڑی بن جائے، کچھ نہیں پتہ ہے اس کا کتنا فیض ہو جائے۔ دور بدلتے ہیں اور کبھی کبھی بات اتنی خراب آ جاتی ہے، جب بات آ گئی، میرا وقت تو مکمل ہو گیا، ابھی 4 منٹ باقی ہیں ویسے میرے پاس میں، ابھی معلوم نہیں ہے، بہت سازگار حالات میں زندگی گزار رہے ہیں۔ میری بات توجہ سے سننا، سمجھدار جو لوگ یہاں عمر دراز بیٹھے وہ توجہ سنیں۔ حالات کبھی جب آتے ہیں نا، ابھی تو بہت سازگار حالات ہیں، نماز اپنے وقت پر، عقیدہ مضبوط، جماعت کا کام بھی ہو رہا، ساری چیزوں کی محنت چل رہی ہے، کبھی کبھی دور وہ آتا ہے کہ بات عقیدے پہ آ جاتی ہے، بات ایمان پہ آ جاتی ہے، اس وقت ان لائبریری کی کتابوں کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کتابوں پر پابندیاں لگ جاتی ہیں، دینی کتابوں پر، ہاں اگر اس سے پہلے مطالعہ ہوتا ہے اور نئی نسل کے اندر، نوجوانوں کے اندر پہلے سے ہی علم ہوتا ہے، تو دور کتابیں جلانے والے جلا دیں، کتب خانے ختم کرنے والے ختم کر دیں، سب کچھ ہو جائے، لیکن سینوں سے نکل کر کے سینوں میں منتقل ہو جاتا ہے۔ علم تو وہ چیز ہے، سینوں سے نکل کر کے سینوں میں منتقل ہو جاتا ہے۔ کہنے والے نے کہا نا، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں مگر طاقت پرواز رکھتی ہے۔ جو بات دل سے نکالو گے نا، وہ سینے میں منتقل ہو جائے گی۔ آپ نے میرے جو بڑے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، ذمہ دار قسم کے لوگ بیٹھے ہیں، جو درس قرآن سے بھی، دینی مجلسوں سے بھی، دینی حلقوں سے بھی، کتابوں سے منسلک رہتے ہیں، سنتے سناتے رہتے ہیں۔ کوئی دور تھا نا، جس دور کے اندر انگریز کا تسلط تھا، ہندوستان کے اندر کیا ہے، قرآن کریم کو جلایا جا رہا تھا، دریا کے اندر ڈالا جا رہا تھا، کیا ہوا تھا؟ ایک ہی بچے نے پست کر دیا تھا حوصلوں کو، ایک ہی بچے کا تو معاملہ ہے۔ جس وقت میں قرآن کریم کو، درس قرآن کریم کے نسخوں کو دریا کے اندر ڈال دیا گیا تھا کہ قرآن جلا دو اور بہا دو، قرآن ختم ہو جائے گا تو علم ختم ہو جائے گا، بڑے حوصلوں کے ساتھ بڑی کامیابی سمجھ رہے تھے۔ ایک بچے کو کھڑا کرا، بیٹا پڑھنا شروع کر، اور جب اس نے قرآن پڑھنا شروع کرا نا، اسی دن ہی حوصلے پست ہو گئے تھے کہ ہم ان کے قرآن تو جلا سکتے ہیں، کتابیں تو دبا سکتے ہیں، قرآن تو بہا سکتے ہیں، لیکن سینوں سے نکلنے والا علم ہم نکال نہیں سکتے۔ ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں، کوشش کریں، خالی بات بیان تک نہ رہے، بلکہ جو جس سطح کا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ ہر آدمی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرے، میں نہیں کہتا، نہ، میرا مشورہ یہ نہیں ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایک آدمی کو وضو کے فرض یاد نہیں ہے، وہ وضو کے فرض کی کتاب مولوی صاحب سے معلوم کرے کہ مولوی صاحب پہلے مجھے اپنی نماز درست کرنی ہے۔ ایک آدمی کو نماز تو درست ہے، اسے معلوم نہیں ہے کہ پاکی اور ناپاکی کے مسائل، وہ والی کتاب اٹھا کر کے پڑھے۔ پھر چڑھتے چڑھتے آہستہ آہستہ ہی تو اوپر کو چڑھتا آدمی، ایک تھوڑی فوراً اٹھا کر کے سیرت النبی کے مولوی صاحب کے آگے کہ سیرت النبی میں پڑھوں گا، رحمت عالم میں پڑھوں، یہ تو بات کی چیزیں ہیں۔ پہلے ابتدائی چیزیں پڑھیے گا، مطالعے کا ذوق پیدا کیجیے گا، کچھ اندر آئے گا تو پھر لگن پیدا ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔ اور میرا وقت صرف مکمل ہو گیا، 29 منٹ ہو گئے مجھے بات کرتے ہوئے۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اس میں یہ جو پرچہ ہے میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں، پڑھ دیا بھائی کسی نے؟ میں پڑھ کے سنائے دیتا ہوں تاکہ ایسا ہو۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ وہ آج کل پرچوں کا دور چلنا نا، آنکھوں والا، اسپتال والا، اس نے بھی پرچے بٹوا دیے، کان والے نے بھی بٹوا دیے، لوگوں نے لیا جیب میں رکھ لیا، بولے کہ ہوگا ایسے ایڈورٹائز ہوگا۔ ایڈورٹائز نہیں ہے، دیکھو اس کی اہمیت ہے۔ یہ کہہ رہی کتاب بہترین رفیق ہے، رفیق کہتے ہیں ساتھی کو۔ مطالعہ کسے کہتے ہیں؟ مطالعہ کتابوں میں موجود علم اور تجربات پڑھنے کا نام۔ اللہ بھائی میرے لیے وقت ناکافی، اگر اجازت دو تو تھوڑا سا وقت لے لوں، اگر اجازت ہو تو، نہ تو میرا ٹائم پورا ہو گیا، بالکل ٹائم پورا ہو گیا میرا، میں اصول کا پابند ہوں، کچھ ساتھی وقت لے کر کے آتے ہیں۔ اجازت ہے انشاءاللہ، اللہم خیر۔ ایک لفظ پڑھ کے مجھے اجازت لینی پڑ گئی مجھے۔ ان کہہ رہے ہیں مطالعہ کتابوں میں موجود علم اور تجربات پڑھنے کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ میرے ساتھ 2 مہینے رہ لینا، آپ کو سب کچھ نہیں ملے گا۔ میں آپ کے ساتھ 4 مہینے رہ لوں، مجھے سب کچھ نہیں ملے گا۔ جب ایک مصنف قلم اٹھاتا ہے نا، ایک مؤلف اپنا قلم اٹھاتا ہے، کسی کتاب کو لکھنا چاہتا ہے، تو اس کے قلم کی نوک پر 40 سالہ تجربہ
اور 40 سال علم جو اس نے حاصل کیا صحبتوں سے، ملاقاتوں سے، مطالعے سے، درس و تدریس سے، اور جو میں نے کہاں کہاں سے اکٹھا، اسفار سے، ساری چیزیں جو اس نے اکٹھا کیا، وہ قلم کی نوک پر آ جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کل انائن یترشح بما فی، عربی کا مقولہ ہے، کیا ہے؟ کل انائن یترشح بما فی، برتن سے وہی ٹپکتا جو اس کے اندر ہوتا ہے۔ کل انائن یترشح بما فی، برتن سے وہی ٹپکتا ہے۔ میرے اس پیالے کے اندر پانی رکھا تو پانی ہی ٹپکے گا، دودھ رکھیں گے تو دودھ ہی ٹپکے گا۔ میرے بھائیوں، تو یہ کہہ رہے ہیں تجربات پڑھنے کا نام ہے۔ اگر مجھے یہ چاہنا ہے کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں، ایک مولوی صاحب ہیں کہ وہ باہر رہتے ہیں، دیوبند میں رہتے ہیں، ایک مولوی صاحب ہیں باہر دوسری جگہ رہتے ہیں، سعودی عربیہ میں رہتے ہیں، بڑا اچھا علم ہے، موبائل پہ سن لیا، یار کتنا اچھا ہوتا ہے، یہ ہمارے یہاں ہوتے تو۔ میرے بھائیوں، اگر ان کو سمجھنا ہے، ان کی صحبت میں بیٹھ چلے جاؤ گے، 2 دن 8 دن 10 دن رہ لو گے، اس سے زیادہ تو نہیں رہ سکتے۔ کام کاج بھی دیکھ رہے ہیں۔ آسان طریقہ ہے کہ کسی آدمی کو اگر صحبت کا اثر لینا ہے، اس کی کتاب پڑھ لو، انشاءاللہ اس کی زندگی کا نچوڑ تمہاری زندگی کے اندر آ جائے۔ 40 سال تک ہم نہیں سمجھتے مطالعے کی اہمیت کو۔ اگلا میرا آگے کہہ رہے ہیں کہ مطالعہ کتاب سے طلوع ہونے والے علم کے حصول کو کہتے ہیں۔ مطالعہ کتاب سے طلوع ہونے والے، کتاب سے نکلنے والے علم کے حاصل ہونے کو کہتے ہیں۔ اگر کہتے ہیں مطالعہ فکر و شعور اور یکسوئی کے ساتھ کتاب پڑھنے کے عمل کو کہتے ہیں۔ یہ 3 باتیں، فکر، وہی میں نے جو کہی، نیت صحیح ہو، فکر صحیح ہو۔ آگے کہہ رہے ہیں شعور، سمجھنے کی، ایسا نہ ہو کہ بھئی چلو ثواب کی نیت سے پڑھیں، ہے تو دینی کتاب ہی، ثواب ہی ملے گا، لاؤ 5 منٹ نماز میں پڑھیں، نہیں نہیں، اس نیت سے ہو کہ مجھے 5 منٹ پڑھنا تو وضو کے 4 فرض ہی پڑھنے ہیں بس، لیکن مجھے یاد رکھنا، مائنڈ میں سیٹ کر لینا۔ آگے کیا رہا ہے؟ یکسوئی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ۔ یکسوئی کا مطلب یہ ہوتا ہے جب ہمارے ہاں کوئی لیٹر آتا ہے نا، چھوٹا سا ایک پرچی آ جائے ذرا لائٹ کی، تو اس میں سے بہت یکسوئی کے ساتھ پڑھتے ہیں ہم اسے، پچھلا بقایا کتنا ہے، اب کا کتنا آیا، پچھلا وہ جو 2 مہینے پہلے بل نکالا تھا نا، وہ بھی دماغ میں سیٹ ہوتا ہے کہ پچھلی مرتبہ تو 290 کا آیا تھا، اب کسی 395 کا کیوں آ گیا میرے پاس میں۔ اس کو کہتے ہیں یکسوئی، پچھلا ذہن میں ہونا چاہیے، اگلا مطالعہ کریں۔ آج ظہر میں جو میں نے مطالعہ کیا وضو کے فرائض کا، کل کو جو میں نے کتاب اٹھائی تو نواقض وضو کے 8 چیزیں وضو کو توڑ دیتی ہیں اور 4 چیزیں وضو کے فرض ہیں، تو وہ 8 چیزوں کو پڑھنے سے پہلے 4 چیزیں میرے ذہن میں آ جانی چاہیے، نہیں آ رہی ہیں تو ان کا ایک مرتبہ دور نکالیں۔ آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ مطالعہ کیوں ضروری ہے، اس سے متعلق اور بات بیان کر دیں گے، بات لمبی ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ پرچہ اتنا جامع لکھا ہوا ہے یہ آپ کا کہ اگر میں اس پرچے کو سمجھا دیتا، مجھے اگر یہ پہلے پڑھ لیتا تو شاید 1 گھنٹہ مجھے اس میں لگے گا، اس پرچے کو سمجھانے میں۔ جس نے بھی لکھا، جس نے بھی ترتیب دیا، اللہ اسے جزائے خیر دے، اچھا لکھا ہے، لیکن میں خود قاصر ہوں کہ یہ 2 لائنیں بہت جلدی سمجھائیں گے، اگر میں اس پر اور گفتگو کروں تو بڑی تفصیل سے گفتگو ہو سکتی ہے۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ سمجھائیں گے، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کوئی سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں، 2 منٹ سوال کے بس صرف۔ ہاں کیا ہے؟ اور کوئی سوال ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی غلط کام میں اللہ کا شکر ادا کرنا کیسا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے، میں یہ کہوں گا، بس جملہ تو بڑا عجیب و غریب ہے۔ حرام روزی کما کر کے کھانے سے پہلے بسم اللہ، اور کھانے کے درمیان میں ہر لقمے کے بعد سبحان اللہ، اور ہر گھونٹ کے بعد میں الحمدللہ پی کر کے میں یہ سمجھوں کہ میں نے حق ادا کر دیا، اور وہ والا ثواب مل جائے گا جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بندہ جب کھاتا اور پیتا ہے کہتا الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میرے کھانے کا حق ادا کر دیا۔ نہ، یہ تو ایسا جملہ ہو گیا، حرام کے بعد میں نہیں، جس کی بنیاد یہ غلط ہے۔ یہ سوال جس نے لکھا یہ ہندی میں ہے، ذرا ہندی کمزور ہے میری، میں اس کو اردو میں ٹرانسلیشن کر کے اس کا جواب آئندہ ہفتے دوں گا اللہ نے چاہا تو۔ کوشش یہ کیا کریں کہ ذرا اردو میں لکھا کریں تو زیادہ اچھا، کسی سے لکھوا لیا کریں۔ یہی تو پریشانی آ گئی، ہندی کو، انگلش کو اتنا فروغ دیا گیا کہ کہنے والوں نے یہ کہا ہے کہ ایک لمبی مدت تک مسلمانوں کی حکومت رہی،
اور بہت تھوڑے سے وقت میں کیا یہ چیز گئی ہے، سب سے پہلے زبان ایسی چھن گئی، اور وہ 800 سال کے اندر بھی اپنی زبان کو باقی رکھے، اور جیسے ہی انہیں موقع ملا فوراً وہ پروان چڑھ گئی، فوراً پروان۔ سمجھیے گا مزاج کو۔ یہ جو لائبریری زبردستی ایسی نہیں کہ تھوپ دی گئی مسجد میں، مدرسے میں، اس کے بڑے مقاصد ہیں، اس کے فائدے آہستہ آہستہ پتہ چلیں گے انشاءاللہ۔ زبان بھی آئے گی، دین بھی آئے گا، نسلوں میں بھی سدھار آئے گا۔ بس فکر لیں، محنت کریں، لوگوں کو دلچسپی دلائیں انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی تو اور کوئی سوال ہے بھائی؟ دعا کرا دیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ جن کا یہ پرچہ ہوا لے لیں، میرے پاس میں 1-2 پرچے جمع کر دیں اس میں کے۔